بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس مسئلہ پر بہت سارے لوگوں کے طرح طرح کے تصورات اور توہمات سننے کو ملتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، اگر کسی شخص نے وضو نہیں کیا تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، جن عبادات کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بندہ عبادات کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ غسل کے ساتھ وضو کی نیت کرے۔ اگر غسل کے ساتھ وضو کی نیت نہیں کی تو اس کا وضو نہیں سمجھا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلہ کی حقیقت کو جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور عقل کی بنا پر بھی ایک دو باتیں آپ احباب کے سماعت کے نظر کریں گے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، غسل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ غسل مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے سنت کے مطابق۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرد غسل جنابت کر رہا ہے تو پہلے اپنے جسم سے نجاست کو زائل کرے، پھر اس کے بعد نماز جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح غسل کرنے سے پہلے اپنے غسل خانے میں جا کر اسی طرح وضو کرے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے کہ پانی نیچے جمع ہو جاتا ہے تو پھر پاؤں نہ دھوئے، اور پاؤں غسل کرنے کے بعد میں کسی ایسی جگہ جہاں پر پانی کھڑا نہیں ہوتا وہاں پر آ کر پاؤں دھو لے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر اپنے غسل خانے میں ہی پاؤں بھی دھو سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ غسل کرے، 3 دفعہ گرگرا کرے، ناک میں پانی ڈالے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالے، پھر اس کے بعد دائیں طرف پر پانی بہائے، پھر بائیں طرف، پھر سر کے 3 اس طرح پانی بہائے کہ پورے جسم میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اور اس طرح غسل کرے۔ تو غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی اس لیے بھی نہیں رہتی کیونکہ اس نے پہلے وضو کر لیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی حدث لاحق ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ سے وضو کرے گا۔ اگر کوئی حدث لاحق نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کرنے میں 4 چیزیں ضروری ہیں: ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، اور اسی طرح چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، اور اسی طرح اپنے پاؤں کا دھونا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تو اس ساری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں ان 4 چیزوں کو بطریق اولی وہ دھو لیتا ہے۔ تو اس لیے عقل کی بنا پر بھی غسل کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو اعضاء وضو کے اندر دھونے چاہیے تھے وہ غسل کے اندر دھل گئے۔ ہاں، اس صورت میں بھی اگر حدث لاحق نہیں ہوئی تو اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حدث لاحق ہو گئی ہے تو پھر یہ وضو کرے گا۔ نمبر 3 پر حدیث مبارکہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ راویہ ہے، میرے پاک پیغمبر کی لاڈلی بیگم ہے، میرے پاک پیغمبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، امہات المومنین میں سے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور غسل کے بعد وضو نہیں کیا، سیدھا جا کر نماز شروع کر دی۔ اس حدیث پاک سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وضو اگر کوئی شخص نہیں بھی کرتا تو اپنی عبادات کو کر سکتا ہے، ان عبادات کو کر سکتا ہے جن کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، جیسے کہ قرآن مجید کو چھو کر پڑھنا لا یمسہ الا المطہرون، اور اسی طرح نماز کا پڑھنا، نماز کے لیے بھی وضو کا ہونا شرط ہے، اور دیگر عبادات جن کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بندہ ان عبادات کو کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب سامعین کو بھی دین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں آپ سب سامعین سے میری دلی طور پر ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو لازمی پہنچائے۔